وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تعزیت کے لیے سب سے چھوٹا لفظ جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کیا ہوا۔ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا، آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا، تسلی دینے کے لیے۔ میر انیس نے کیا خوب کہا امام حسین کی پریشانی کو بیان کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ بس عزیزوں، میرے دوستوں، آپ رونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چشم تصور میں اس وقت کو یاد کیجئے جب بچے 3 دن سے بلک بلک کے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اور حسین کے اعوان و انصار ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عصر عاشور آئی اور امام حسین نے جب کوئی نہ رہا، حضرت علی اکبر جا چکے، حضرت قاسم جا چکے، بچپن کا دوست حبیب جا چکا، مسلم ابن اوسجہ جا چکے، گود کے پالے اون محمد جا چکے، چھوٹا ششماہا علی اصغر بھی چلا گیا۔ آقا حسین نے اب سب کو ودا کیا اور ایک جملہ فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب علیکن منی السلام۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا کا یہ جملہ کہنا تھا کہ خیموں میں کوہرام بچ گیا۔ 3 رخصتیاں ہیں مولا حسین کی، جو مولا کی چاہت ہے کہ مولا کی رخصتی پڑھی جائے۔ خیمے میں آنے کے بعد کہنے لگے اے جناب فضا میرا کرتا تو لائیے گا، وہ ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے، لیکن دیکھیے جناب زینب سے بچا کے لائیے گا۔ جناب زینب سے بچا کر جناب فضا ایک کرتا لے کر آ رہی تھی۔ جناب زینب نے سوال کیا فضا یہ کیا لے کر جا رہی ہے؟ کہا آقا نے کوئی چیز منگوائی ہے۔ کہا فضا دکھائیے تو صحیح۔ جناب فضا نے کرتے کو کھولا، کہا یہ کرتا نہیں ہے، آقا کا کفن ہے۔ آپ تصور کیجئے کوئی مرنے کے لیے جا رہا ہو تو اپنا لباس کیوں تبدیل کرے گا؟ آپ سوچئے نا کہ اگر کوئی مرنے کے لیے جا رہا ہے، جنگ پر جا رہا ہے، تو اپنے لباس کو کیوں تبدیل کرے گا؟ اس لیے کہ مولا حسین یہ چاہتے تھے کہ بڑا بے قیمت لباس پہن کر جنگ کریں تاکہ لباس نہ لوٹا جائے، مگر ظالم نے وہ لباس بھی نہ چھوڑا، مولا کا وہ لباس بھی لوٹ لیا گیا۔ بس جناب زینب کے سامنے جب آئے تو وہ سفید کرتا مولا نے پہنا ہوا تھا،
गिरेबान को मौला ने फाड़ दिया, आस्तीनों को मौला ने उलट दिया। बहन ने भाई को गुर्बत के आलम में देखा, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, प्यारों के लाशें उठा चुका है, अजीब हालत है। बहन ने भाई को गले लगाया और कहा, बाबा की एक वसीयत मुझे याद आती है। बाबा ने कहा था, बेटा ज़ैनब मैं ना होऊंगा, मेरी तरफ से मेरे बेटे को गले पर एक बोसा दे देना। मैंने सवाल किया था, क्या सबब है कि भैया को गले पर बोसा दूं? का इस पर खुद छुरी चलेगी? जनाबे ज़ैनब ने जनाबे इमाम हुसैन को बोसा दिया। और अब इमाम हुसैन ने कहा, ऐ बहन ज़ैनब, आप भी शानों से रिदा को हटाइएगा। माँ ने बाबा ने वसीयत की थी, मैं ना होऊंगा मगर मेरी जानिब से जनाब ज़ैनब के शानों पे बोसा दे दीजिएगा। का क्या सबब है कि बोसा दे रहे? का इन शानों पे रसन को बांधा जाएगा, इन शानों पे अभी कुछ देर बाद मेरी शहादत हो जाएगी ना, इन शानों पे रस्सियों को बांधा जाएगा। बस दोनों बहन भाई रुखसत हुए और अब चले सैयद सज्जाद के खैमे में। आज आप रोने के लिए आए हैं तो रोने का एहतमाम कीजिएगा। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद के खैमे में आए। जनाब सैयद सज्जाद बीमारी की वजह से बेहोश थे, मालूम नहीं था। अचानक होश में आए। कैसे होश में आए? अब आप सोचिए ना, एक शख्स जो बेहोश है तो उसको होश में लाने के लिए क्या किया जाता है? पानी डाला जाता है, मगर पानी तो था ही नहीं। तो इमाम हुसैन ने सैयद सज्जाद को होश में कैसे लाया? इमाम हुसैन ने, मैंने मक्तल में खुद ये जुमला पढ़ा है, किसी से सुना नहीं है। इमाम हुसैन इतना गिरिया किया कि आंखों से आंसू बहे, सैयद सज्जाद के चेहरे पर गिरे। जैसे ही सैयद सज्जाद के चेहरे पर गिरे, सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, बाप का चेहरा देखा, पहला सवाल किया, आईना अम्मी अल अब्बास, बाबा ये हालत बना रखी है, चचा अब्बास कहाँ हैं? का कद कुतिल, मारे गए। का आईना हबीब इब्न मज़ाहिर, हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ है? का कद कुतिल। आईना अखी अली अकबर, अली अकबर कहाँ है? का कद कुतिल। एक एक का पूछते जाते थे। इमाम कहते जाते थे, हाँ मारे गए, हाँ मारे गए, हाँ मारे गए। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, फिर बच्चा कौन है? एक मर्तबा इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ बेटा, तेरे और मेरे अलावा इस पूरे दश्त करबला में हमारी तरफ मर्दों में अब कोई नहीं बचा। कब भूपी अम्मा मेरा आसा लाइए, मेरी तलवार लाइएगा। का क्यों? कब देखती नहीं है मेरा बाबा कितना गरीब हो गया? आसा का सहारा लूंगा, तलवार से फर्जंद रसूल का जिहाद करूंगा, दिफा करूंगा। का बेटा आप पर जिहाद साक़ित है। इमाम हुसैन रुखसत हुए, बस रुखसत हुए, बस थोड़ी सी शहादत पढ़ूंगा मैं, जितना आप सुन सकेंगे। घोड़े पर सवार हुए और घोड़े से जुलजना से कहने लगे, जुलजना ये आखिरी सवारी है जो तुझे नहर फुरात तक लेके जानी है। अब तो तुझे ये भी सहमत नहीं है कि वापस सवार को लेकर आना है। तुझे अब जब आना है ना तो तू खाली वापस आएगा। जुलजना ने सर को झुकाया और ये इशारा करना चाहा कि कोई है जो मुझे रोक रहा है। देखा कि पिछले पैरों से बच्ची लिपटी हुई थी। बच्ची जनाबे सकीना थी। कह रही थी, जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, मुझे पानी नहीं चाहिए। इमाम हुसैन नीचे आए और कहने लगे, बेटी पानी की कोई सबील कर देता हूँ ना, क्या शायद पानी मिल जाए। का चचा अब्बास भी तो यही कह के चले थे, चचा अब्बास भी तो यही कह के गए थे, बाबा अब पानी नहीं चाहिए, आप यही खैमे में रुक जाइए। का अच्छा। इमाम हुसैन ने कहा, देख बेटी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, इम्तिहान है मेरा। का अच्छा, फिर मुझे सीने पे कौन सुलाएगा? का मुझे सीने पे कौन सुलाएगा? इमाम हुसैन इस गुर्बत के आलम में तपती रेत पर करबला में लेट गए और अपनी बच्ची से कहा, बच्ची कुछ देर के लिए आराम कर ले, कुछ देर के लिए आराम कर ले।
بچی نے سینے پہ سر رکھا، آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ آئے، رسول اللہ کہنے لگے بیٹی میرے بچے کو اجازت دے دے، اس لیے کہ وقت عصر نکلا جا رہا ہے، امتحان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کا خواب سے آنکھ کھولی، جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کو نانا رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، آپ کے نانا رسول اللہ، جائیے آپ جنگ کیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور اب کہتے جاتے ہیں ہاں اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، ہاں اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کو تم نے مار دیا، جس کے علی اکبر کو تم نے مار دیا، جس کے بھتیجے کو تم نے مار دیا، جن کے بھانجوں کو تم نے مار دیا، جن کے ششماہے کو تم نے مار دیا۔ یہ کہہ کے تلوار چلاتے جاتے ہیں اور ایسی تلوار چلا رہے ہیں کہ فوج یزید کٹ کٹ کے گر رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، یزیدی لشکر پریشان ہے کہ حسین بپرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں، کیسے ہم اس حملے کو روکیں۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سب مل کر حملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 30,000 تیر ایک ساتھ چلے امام حسین پر، تیروں کی بارش ہوئی اور کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، سب نے وہ چلایا۔ امام حسین زخموں سے چور ہے۔ ادھر ندائے غیبی آئی، یا ایہت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ ہم تجھ سے راضی ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اور اپنی اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اب اتنے زخموں سے چور ہے، اتنے زخموں سے چور ہے کہ ذوالجناح سے زمین پر آ نہیں سکتے۔ آپ تصور کیجئے گا نا، اتنے تیر لگ چکے ہیں، اتنی تلواریں لگ چکی ہیں، اتنے نیزے لگ چکے۔ اچھا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ امام حسین کی طرف بڑھ سکے؟ تو حرملہ کہنے لگا، عمر سعد کہنے لگا حرملہ کوئی ترتیب ہے کہ امام حسین کو گھوڑے سے زمین پر لایا جائے؟ کہا ہاں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حسین کی شہادت ہو گئی ہے یا حسین بے ہوش ہو گئے ہیں ذوالجناح پر۔ کہا ایسا کرتا ہوں میں حسین کی پیشانی پر ایک تیر چھوڑتا ہوں، ایسا تیر ماروں گا نا حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائیں گے، زمین کربلا پر آئیں گے۔ بس اب تیر چھوڑا، امام حسین کی پیشانی پر لگا، مولا حسین زین سے زمین کربلا پر آئے۔ حسن اور حسین کے جنازے میں ایک فرق تھا، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ ہاں اب بھی امام حسین میں کچھ رمق باقی تھی نا، اب لوگوں میں ہمت نہیں تھی امام حسین کے قریب جانے کی، تو لوگوں نے سوچا کہ کیسے پتہ چلے کہ امام حسین اب بھی زندہ ہے یا نہیں۔ حرملہ کہنے لگا ایسا کرو جناب زینب کے خیمے کی طرف تیر پھینکو، اگر کچھ ہمت ہوگی نا، اگر کچھ رمق ہوگی نا تو حسین فوراً اٹھیں گے۔ ابھی تیر چھوڑنا تھا، امام حسین نے ہاتھ اٹھایا، خبردار میری زندگی میں کوئی زینب کی طرف تیر نہ بڑھائے، اور اب میں ساری شہادت چھوڑ دیتا ہوں۔ امام حسین سجدے میں گئے، آخری نماز جو مولا پڑھ سکتے تھے، امام نے سجدے میں سر رکھا، بس امام زمانہ جملے کہتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر امام کے سینے پر سوار ہو گیا۔ ہاں ایک مرتبہ پہلے پشت پر بیٹھا، پھر امام کے چہرے کو موڑ دیا اور امام کے سینے پر سوار ہو گیا، اور اب جیب سے اس نے کند خنجر کو نکالا۔ میں تو پورا نہیں پڑھ سکتا، اللہ جانے آپ کیسے سن رہے، بس جیب سے اس نے کند خنجر کو نکالا۔ کند خنجر سمجھتے نا، جس سے کوئی چیز بڑی مشکل سے کٹتی ہو، کند خنجر نکالا اور اب امام کی قابض لحیتہ، امام کی داڑھی کو پکڑ لیا اور اب کند خنجر نکال کر پشت کی امام کی چہرے کو موڑا اور پہلی ضرب لگائی پیچھے کی جانب، پہلی ضرب لگائی۔ جیسے ہی ضرب لگنی تھی نا، ایک مرتبہ رسول خدا بھی آ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے،
قاضی نور اللہ شوستری لکھتے خزائن سے حسینیہ میں 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے، چھٹے امام کہتے 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے. جیسے ہی پہلی ضرب لگی نا سارے کے سارے انبیاء چلے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بچے کو جو مارا جا رہا ہے نا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. دوسری ضرب لگی، تیسری ضرب لگی، چوتھی ضرب لگی، 5ویں ضرب لگی، ہاں کون خنجر ہے اور حسین کی خشک رگیں ہیں. ضرب لگتی جا رہی ہے، آخری جب ضرب لگے 13 ضربوں میں امام حسین کو مارا گیا. جیسے ہی ضرب لگنے والی ہے نا 10ویں ضرب پر مولا کائنات کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے بچے سے جنت میں ملاقات ہوگی. 11ویں ضرب لگی، نانا اپنی بیٹی سے کہنے لگا بیٹی میرا بچہ جس طرح سے ذبح کیا جا رہا ہے نا میں برداشت نہیں کر سکتا، اب آپ سے جنت میں ملاقات ہوگی. ہاں 13ویں ضرب لگی، ماں دیکھ رہی تھی اور سر جدا کیا گیا. زمین کربلا تھر تھرائی، آسمان پر کالے بادل آ گئے، سرخ بادل آ گئے. نیزے پر امام حسین کے سر کو بلند کیا، آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے سید سجاد جا کے دیکھو تو صحیح یہ سرخ آندیاں کیوں چل رہی ہیں. سید سجاد نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، دیکھا امام حسین کا نو کے نیزہ پہ سر بلند ہے. کہا پھوپھی اماں امام حسین کو شہید کر دیا گیا. قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. آخری جملہ پڑھوں گا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں. جب زلجنہ آیا نا، جب زلجنہ آیا چہرے پر خون امام حسین لگا کر آیا تھا، خون حسین لگا کر آیا تھا. آنے کے بعد جناب اطلاع دینے کے لیے جناب سکینہ نے زلجنہ سے ایک سوال کیا. میں نے مصائب تمام کر دیے، ایک سوال کیا. سکینہ کو معلوم ہو گیا نا میرا بابا شہید ہو گیا ہے اس سے کہ چہرے پہ خون لگا ہوا ہے. ایک سوال کیا کہا حل سقیا ابی ام قتل اچھانا، اے بابا کے گھوڑے بس مجھے اتنا بتا دے، اتنا تو مجھے پتہ چل گیا میرے بابا کو مار دیا ہے، بس اتنا بتا دے. حل سقیا ابی ام قتل اچھانا، میرے بابا کو جب ذبح کر رہے تھے نا پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبوا ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین کی اور تمام جلوس میں عزاداروں کی حفاظت فرما. جتنے جلوس اس شہر میں اور بقیہ تمام پاکستان میں نکلنے ہیں تمام جلوسوں کی، تمام عزاداروں کی، تمام عزاداریوں کی، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما. ہماری اس عزاداری کو سیدہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم